لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وهادينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حسین فارق الصلوات. عزیزان گرامی، صاحبان ایمان، کبھی کبھی تقریر 2 گھنٹے کی بھی ہوتی ہے، اور اگر خطیب وقت کے اندر سمیٹنا چاہے تو 2 گھنٹے کی تقریر 10 منٹ میں بھی ہو سکتی ہے. اس لیے میں وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے، چونکہ آپ زمین پہ نہیں بیٹھے ہیں، آپ عرش پہ بیٹھے ہیں. گیبن مورخ رائٹر نے جب اس فرشدہ پہ بیٹھنے والوں کو اور جب روڈ پہ بیٹھنے والوں کو اس پہ نگاہ پڑتی ہے تو اس میں کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جو لوگ باضمیر ہوتے ہیں وہ زمین میں بیٹھنے سے کبھی بھی اپنی سستی محسوس نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے کہ یہ جس کا نام لے رہے ہیں وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی ذات ہے کہ اگر یہ ذات نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے، زمانہ نہ ہوتا. لہذا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں 2 جملے جہاں جہاں تک ماں بہنوں تک آواز جائے، میرے بچوں تک آواز جائے. عزاداری جلوس نکالنے کا مقصد صرف رسم نہیں ہے، یہ ایک عقیدہ ہے، ایک پیغام عمل ہے. بھائی کرار صاحب، ذاکر اہل بیت ہیں آپ. میں ساری انجمنوں کو کلکتہ کی آج ایک میسج دینا چاہتا ہوں. آج یادگار معصومین کی طرف سے یہ عظیم الشان پروگرام ہے، مگر میں ایک بات اپنے نوجوانوں سے، انجمنوں کو ذمہ داران سے کہنا چاہتا ہوں. میں عزاداری کا مخالف نہیں ہوں. عزاداری جیسے جیسے بڑھی ہے ہمارا وقار بڑھا ہے، ہماری شان بڑھی ہے، ہماری توقیر بڑھی ہے، ہمارا نام بڑھا ہے. مگر اسی عزاداری کے ساتھ اگر ہماری قوم میں ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ بڑھ جائے اور اسی افسر میں کوئی آئی ایس بیٹھا ہو، کوئی آفیسر بیٹھا ہو، کوئی آئی ٹی آئی والا بیٹھا ہو، کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو، تو ہماری قوم کا معیار بہت بلند ہو جائے گا. اس لیے علم سے معیار پہچانا جاتا ہے. حسینیت اس ذات کا نام ہے کہ آؤ آج عہد اس بات کا بھی کریں کہ ہاں شب بیداریوں پہ ہم خرچ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ انجمن کے ذمہ داران ایک عہد آج یہ بھی لے لیں کم سے کم انجمن کے ذمہ داروں کی یہ بھی ذمہ داری ہے، جہاں ماتم حسین ہے، جہاں شب بیداریاں ہیں، جہاں جلوس اذا ہے، وہاں اپنی انجمن سال میں ایک لڑکے کو انجینئر بنائے گی، ایک لڑکے کو ڈاکٹر بنائے گی. یقین مانے یہ قوم کا معیار اور بلند ہو جائے گا. زمانہ یہی تو چاہتا ہے. حسینیت یاد رکھیے گا، نام سے نہیں پہچانی جاتی، کردار سے پہچانی جاتی ہے. حسین کو آزادار چاہیے، مکار نہیں چاہیے. حسین کو عزادار چاہیے، مکار نہیں چاہیے. عزاداری عزیزان گرامی یہ ہماری آبرو ہے، ہمارا وقار ہے، ہماری پہچان ہے. اور آج ہم جلوس اذا سرزمین بنگال کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. پچھلے سال ہم لوگ بڑے پریشان تھے، ہر جگہ جلوس کے لیے بہت پریشان تھے، مگر جان گرامی بنگال میں الحمدللہ جلوس نکلا، شب بیداریاں ہوئی، بہت توجہ. جان گرامی میں نے بھی اپنے رانچی میں جب روز عاشور کا جلوس سارے قانون کو طاق رکھتے ہوئے روڈ پہ نکالا، جب جان گرامی ہم پر کیس ہو گیا تو ہمارے لوگ کہہ رہے تھے مولانا کیا کیا آپ نے، کیس لا دیا. تو میں نے کہا کم سے کم اللہ کا شکر ہے حکومت کی نکاح میں رجسٹرڈ حسینی تو ہو گیا. جانے گرامی اپنے لوگوں کے فون آنے لگے، مولانا کیا ہو گیا آپ پہ کیس ہو گیا، کیا ہو گیا. میں نے کہا سنیے کم سے کم اتنا تو فخر ہے، اگر میں جیل میں جاؤں گا لوگ مجھ سے پوچھیں گے تہذیب الحسن کس سزا میں جیل میں آئے ہو، تو میں اتنا کہوں گا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اس کا مطلب یہ علامت ہماری پہچان ہے.
میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جلوس کیوں نکالا ہے؟ حسین کو منوانے کے لیے، حسین کو پہچانوانے کے لیے؟ آخری مجمع تک میرا سوال، حسین کو پہچانوانے کے لیے تو حسین کو منوانے کے لیے؟ تو ہم حسین کو منوانے کے لیے جلوس نہیں نکالتے، حسین کو پہچانوانے کے لیے جلوس نکالتے ہیں۔ اب زمانہ پوچھتا ہے یہ جلوس کب تک نکالو گے، یہ ماتم کب تک کرو گے، شبداری کب تک کرو گے؟ جب تک کائنات کا ایک ایک آدمی حسین کو نہ پہچان لے گا اسی طریقے سے جلوس نکلتا رہے گا، اسی طریقے سے جلوس نکلے گا۔ اور سنیے، آپ سے زیادہ اب دوسرے بھی امام حسین کو ماننے لگے ہیں۔ میری آواز فرزندان توحید تک جا رہی ہوگی، عاشقان رسول تک جا رہی ہوگی۔ سنو، علامہ جمیل طارق جمیل نے سرزمین پاکستان سے بڑا قیامت کا جملہ کہا، سنو سنی بھائیوں، اپنے اپنے گھروں پر جتنا ہو سکے اپنے گھروں پر عباس کا پرچم لگاؤ، حسین کا پرچم لگاؤ۔ طارق جمیل یہ کیا ہو گیا؟ کل تک تم بدعت کہتے تھے، کیا سنو اس لیے لگاؤ کہ جو گزرے گا علم دیکھے گا تو یہ کہے گا شریفوں کا مکان ہے، ذلیلوں کا مکان نہیں ہے۔ شریفوں کا مکان ہے، ذلیلوں کا مکان نہیں ہے۔ ہم اس لیے علم اٹھاتے ہیں، ہم اس لیے ماتم کرتے ہیں۔ اور پھر سن لیجئے، اس کورونا میں عزاداری کم ہوئی کہ زیادہ؟ پوری توجہ دیکھیے، یہ بات ضرور ہوا کہ کورونا آیا تو بہت سے لوگ ڈر گئے، بھاگ گئے، مجلس سے بھی بھاگے، مسجد سے بھی بھاگے، ہے نا؟ ٹھیک ہے، وہ بھاگنا جائز بھی تھا، حالات ایسے تھے۔ مگر میں اپنے عقیدت کے مجمع سے ماؤں بہنوں سے سب سے گزارش کرتا ہوں، یہ بتاؤ مجلس میں زہرا آتی ہے یا نہیں؟ زہرا آتی ہے یا نہیں؟ جواب آپ دیں، آتی ہے یا نہیں؟ آتی ہے۔ تو جہاں زہرا آئیں گی وہاں مرض آئے گا کہ شفا؟ جہاں زہرا آئیں گی وہاں مرض آئے گا کہ شفا؟ مرض نہیں آتا، وہاں شفا آتی ہے۔ پوری توجہ۔ مگر ایک بات اور کہوں، پورے دنیا کے اقتصادی حالات بد سے بدتر ہو گئے، لوگوں کے روزگار چلے گئے، لوگوں کے دھندے ختم ہو گئے، مگر خدا کا شکر ہے کہ لاکھ کرائسس ہوا ہو مگر عزاداری پہ کوئی کرائسس نہیں آیا، عزاداری پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ عزاداری جیسے پہلے ہو رہی تھی اس سے کہیں زیادہ ہو رہی ہے۔ اسی لیے میں ماتمداروں ایک بات تم سے عرض کر کے اپنی گفتگو کو بس یہی تمام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، دھوپ کا احساس ہے، یہ دھوپ ہی تو ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ ایمان مکمل ہوا دھوپ میں، کربلا مکمل ہوئی دھوپ میں۔ اسی لیے دوسری قوم ہوتی تو اس وقت فرش پہ نہ بیٹھتی، زمین پہ نہ بیٹھتی، بھاگ جاتی، مگر آپ نے بیٹھ کے بتایا ہم غدیری ہیں، بھاگنے والے نہیں ہیں۔ بات آ گئی ہے علی کی، بات آ گئی تو سن لیجیے علی کی۔ میری مائیں بہنیں بھی ہیں، ہمارے یہاں بھی اس سال ذی الحجہ میں ماسٹر عثمان صاحب ہیں، وہ سنی طبقے کے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کی نکاح کی محفل سجائی بابا رسالدار کے مزار پر۔ انہوں نے کہا مولانا تہذیب صاحب آپ کو بھی آنا ہے، میں نے کہا ضرور آؤں گا۔ انہوں نے تمام طبقے کے علماء کو نکاح کے بعد تقریر کرائی، اور جب تقریر ہونے لگی، ہماری پوری توجہ رکھیے گا اور تحفے میں جملہ لے کے جائیے گا، جب ہونے لگی تو اس تقریر کے بعد ماسٹر عثمان جو لڑکی کے والد ہیں وہ کہہ رہے ہیں نعرہ حیدری، جلال بھائی نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں نے ان سے پوچھا ماسٹر عثمان سے، ماسٹر عثمان کیا ہو گیا؟ یہ تو نکاح کی بزم ہے، آپ نعرہ حیدری کیوں لگا رہے ہیں؟ نعرہ حیدری کیوں لگا رہے ہیں؟ میں سلام کرتا ہوں ماسٹر عثمان کو۔ ماسٹر عثمان نے کہا مولانا ہم اس لیے نعرہ حیدری لگا رہے ہیں تاکہ میری بچی کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ بہادر ہو، بھگیڑو نہ ہو۔
اس لیے ہم لگا رہے ہیں کہ میرے کہا بچہ بہادر ہو بھگیڑو نہ ہو. اب سمجھے 1400 برس سے یا علی یا علی کیوں کر رہے ہیں. آپ پوچھتے ہیں یا علی کیوں کرتے ہیں؟ جا کے کعبے سے پوچھئے یا علی کیوں کرتے ہیں. آپ جا کے پوچھئے کعبے سے کیوں کرتے ہیں. اچھا ایک بات میں پوچھوں آپ حضرات سے، یہ جو نعرہ حیدری آپ لگاتے ہیں، یہ نعرہ سب سے پہلے کس نے لگایا؟ بس کس نے لگایا بھائی بتاؤ. ایک سوال ہے، کوشچن ہے. تو آپ کا جواب آئے گا محمد عربی نے، ہے نا. بس صحیح معنوں میں یہ محمد عربی نے نہیں لگایا، ورنہ تاریخ کا مصنف لکھ دیتا یہ تو محبت میں لگایا تھا، بھائی بھائی کا نعرہ لگا دیا. نہیں، علامہ ابن حسن النحوی علی اللہ مقامہ نے کیا قیامت کا جملہ کہہ دیا. کہتے جب 12 رجب المرجب کی رات کو، اندھیری رات کو، 13ویں کی رات ہوتا ہے جو 12ویں کی رات کو، جس میں اندھیرا ہوتا ہے، بدن میں بچہ ہوتا ہے، کوئی عورت اندھیرے میں نہیں نکلتی، مگر سلام کرو اس ابو طالب کی شریک حیات کو جب خانہ کعبہ میں آئی، کہاں حیدر کہاں حیدر کہاں حیدر. ایک بدن کو دیوار خانہ کعبہ سے مس کیا. حضرت کا پروردگار میرے اس مولود کی حاصل پریشانی کو آسان کر دے. کیا کہا تھا؟ کہاں حیدر کہاں حیدر کہاں حیدر. دیوار خانہ کعبہ مسکرائی، کہا حیدر 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 حیدر. یعنی اللہ نے خانہ کعبہ سے یہ نعرہ لگوایا. تو تم خانہ کعبہ سے یا علی کہلوانا بند کر دو، ہم اپنی مجلسوں سے بند کر دیں گے. بس میرے عزیزوں میں نے مجلس تمام کر دی. لہذا عزاداری میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا. بس میں اپنے بچوں سے ایک بات گزارش کرتا ہوں، انجینئر بننے سے پہلے ایسے اگر ماتم کرتے تھے تو آج بھی ویسے ہی کرنا. یہ نہیں تھوڑا پڑھ لیا دستے میں آئے، تھوڑا سا ITI کر کے آ گئے. اب مجمع میں ماتم کرتے تھے دونوں ہاتھ سے کنارے، یعنی اپنا اسٹینڈرڈ دکھا رہے ہیں. ماتم کرو تاکہ اسٹینڈرڈ سمجھ میں آئے. دستے میں آ کے ماتم کرو تاکہ اسٹینڈرڈ سمجھ میں آئے. دستے میں ماتم کرو تاکہ اسٹینڈرڈ سمجھ میں آئے. ہمارا اسٹینڈرڈ تو آزاداری ہی ہے نا. ہماری قوم پیسے سے تھوڑی پہچانی گئی، ہماری قوم روپے سے نہیں پہچانی گئی، ہماری قوم آزاداری سے پہچانی گئی. آج سرزمین بنگال کی راجدھانی میں یہ جلوسہ ہے اماری کا برآمد ہونا. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بنگال میں بھی فاطمہ کے لال کا ماتم منایا جا رہا ہے. آج 8 ربیع الاول ہے. خطبہ سے آپ نے فضائل و مسائل بھی سنا. ایک جملہ اور سن لیجیے عظمت امام حسن عسکری کا اور بس ربط مسائل. دیکھیے ایک بات بتا دوں کہ معصومین کو ذلیل کرنے والے خود ذلیل ہوئے، معصومین نہیں ہو سکے. معتمد نے ایک گھوڑا خریدا، بس سنیے نوجوانوں، گھوڑا خریدا اور وہ ہنہناتا ہوا بہادر گھوڑا. اس نے چاہا کہ آؤں گا اور امام کے سامنے چلوں گا. امام معاذ اللہ نعوذ باللہ 11ویں امام جو ہے وہ شرمندہ ہوں گے. بہت قیمتی گھوڑا خرید کے لایا. جب خرید کے لایا چاہتا ہے کہ بیٹھوں، گھوڑا بیٹھنے ہی نہیں دیتا. جب چاہا بیٹھوں، بیٹھنے ہی نہیں دیتا. کسی طریقے سے چند وزراء کو لے کے زبردستی بیٹھا اور گھوڑے نے اٹھا کے اپنی پیٹھ سے پھینک دیا. اس کے بعد پھر اس کا وزیر آیا، وہ بھی چاہتا بیٹھ جاؤں، اسے بھی بیٹھنے نہیں دیا. تاریخ کہتی ہے نہ جانے کتنے وزیر اس کے آئے مگر بیٹھنے نہیں دیا. ایک بار امام آگے بڑھے. امام کہتے ہیں اے معتمد تجھے معلوم ہے، میں بتاؤں یہ گھوڑا کس کی تعظیم کرے گا؟ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی ہمارے 11ویں امام بڑھے، گھوڑا خود اپنے گردن کو جھکا کے اپنے سر کو قدم امام میں رکھ دیا اور امام نے اس کے پشت پہ ہاتھ رکھ دیا. یہ شرمندہ ہو گیا. امام نے کہا سنو، وہ اور امام ہوں گے جو لوگوں پہ حکومت کرتے ہیں، ہم وہ امام ہیں جو کائنات کے ذرے ذرے پہ حکومت کرتے ہیں. یہ ہے امام کی منزل. بس میرے عزیزوں میرے دوستوں،
عزیزوں، میری ماں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، دور دور سے آپ آئے ہیں، چونکہ اس وقت طویل گفتگو نہیں کرنا، مگر آپ جب فرش میں بیٹھا کیجئے تو اتنا احساس کیجئے کہ ابھی میں بیٹھا تھا تو ہمارے بزرگان کہہ رہے تھے بہت گرمی ہے، چند منٹ ہم گرمی میں ہیں تو یہ احساس ہے۔ ذرا ٹوٹا ہوا قید خانہ جو ملا تھا بیویوں کو، ان ذرا بیویوں سے پوچھا جائے کہ ایک عرصے تک دن کی دھوپ اور رات کی اوس برداشت کرتی رہی۔ عزیزوں، آج ہمیں امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے، ہمارا امام یتیم ہو گیا ہے، مگر عزیزوں سنو گے، ہمارا 11واں امام 28 سال کی عمر میں 11 سال مدینے میں رہے، 22 سال کی عمر ہوئی تو ہمارا امام یتیم ہو گیا۔ 28 سال کی عمر میں سنو گے عزیزارو، ہمارے 8ویں امام کو زہر کب دیا گیا؟ میری ماں، میری بہنوں، نوجوانوں، تمہارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارا امام ایک دن نہیں کرتا ہے بلکہ پہلی ربیع الاول کو زہر دیا گیا تھا۔ 8 دن تک ہمارا امام تڑپتا رہا۔ عزیزو، تاریخ میں 2 ہی کو دیکھا گیا کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہوئے، ایک زینب کو دیکھا گیا، دوسرا امام حسن عسکری کو دیکھا گیا۔ جب جناب زینب نماز پڑھتی تھی تہجد کے اللہ نے گرامی، تو سید سجاد نے پوچھا پھپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھتی ہیں؟ تو زدار زینب نے کیا کہا تھا؟ بیٹا قید خانے میں اتنا کم کھانا اور پانی آتا ہے کہ میں بچوں کو کھلائے دیتی ہوں، میں خود نہیں کھاتی، لہذا یہ کمزوری کے اسباب ہیں۔ مگر ہاں، ہمارا اور آپ کا جو 11واں امام ہے عزیزو، پہلی ربیع الاول 207 ہجری کو ہمارے امام کو زہر دیا گیا۔ عزیزو، آپ سنتے ہیں نا، اس شہر میں بھی شاید چھپ کا تعزیہ نکلتا ہے، میں نے سنا ہے کہ یہاں بھی نکلتا ہے۔ یہ چھپ کا تعزیہ کیوں نکلتا ہے؟ آپ نے کبھی احساس کیا یہ چھپ کے تعزیہ آپ نے کہاں سے قائم کیے؟ روایتوں کے جملے ہیں کہ ہمارا امام 8 دن تک سسک کے روتا رہا، بلند آواز سے نہ رویا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن پہنچ جائیں اور امام کا کام تمام کر دیں، چپ ہو کے روتا تھا۔ جانے گرامی، تاریخ کہتی ہے ہمارا اور آپ کا 11واں امام عزادار امام زمانہ بھی آئے ہوں گے، اسی مجلس میں ہوں گے، آواز دے رہے ہوں گے، اے میرے عزادارو، میرے بابا کے عزادارو، خدا تمہیں خوش رکھے کہ تم نے میرے بابا کا ماتم کیا۔ اے عزیزان گرامی، بس امام کو زہر ہی نہیں دیا گیا، سنو گے عزادارو، میری ماں بہنوں سن لو جملہ، اللہ نہ کرے کوئی کسی کو اس طریقے سے شہید کرے۔ امام کو زہر کے ساتھ ساتھ امام کے ہاتھوں پہ تازیانے مارے جا رہے تھے۔ اے عزادارو، جب امام ہاتھ پھیلاتے تھے تو اس پہ تازیانے مارے تھے جاتے تھے، اور 11ویں امام کے ہاتھ سے خون کا فوارہ جاری ہوتا تھا۔ 11ویں امام کے ہاتھ سے خون کا فوارہ جاری ہوتا تھا۔ اے عزیزوں، وہ وقت قریب آیا جب 8 ربیع الاول آئی، عزادارو، ہمارا امام آپ سے رخصت ہو رہا ہے۔ عزیزوں، ہمارا امام زمانہ یتیم ہو رہا ہے، مگر سنو، اس امام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ آپ جانتے ہیں نا عزیزان گرامی، جناب جعفر جب آگے بڑھے تو ادھر سے ہمارے رات کے آخری امام آگے بڑھے، کہا چچا آپ ہٹ جائیے، یہ امام کی نماز پڑھائے گا، معصوم کی نماز پڑھائے گا۔ اے عزیزو، 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے ہمارے امام زمانہ، آپ کی نماز جیسے ہی پڑھا چکے، ادھر سے دشمنوں کا حملہ ہونا شروع ہوا کہ اب ختم کر دیا جائے گا، امام سرداب میں چلے گئے۔ مگر عزیزو، میں کہوں گا، اے مولا، آپ 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے، مگر کوئی تماچے تو مارنے نہیں آیا، آپ کے گھروں کو جلانے تو نہیں آیا۔ ہائے رے حسین کی یتیمہ سکینہ، حافظو، آج ہماری کا جلوس ہے نا، آج اختتام ہے نا، عزا خانے ویران ہو گئے۔ اے عزادارو، آج شب کے بعد تمام عزا خانے سناٹے ہو جائیں گے۔ آپ ہمیشہ ذریحوں میں پہنچتے تھے، علم میں پہنچتے تھے، یہ ہماریاں موجود ہیں۔ عزیزو، یہ ہماریاں کیوں نکالی گئی ہیں؟ آپ نے سنا، بس سارے مسائل کو چھوڑتے ہوئے 2 جملے سن لو۔ عزادارو، آپ پردیس میں رہتے ہو نا، محرم آئے گا تو اپنے وطن کی تیاری کرتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں یہ عہد کرتی ہیں، سال بھر جائیں نہ جائیں مگر محرم میں وطن ضرور جائیں گے۔
عزادارو جب آپ وطن جاتے ہیں، جب پردیس میں کسی کے ہاں کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ بستی والے آمادہ رہتے ہیں، آج فلاں کے گھر میں فلاں آئے گا جس کا باپ مر چکا ہے، جس کا عزیز مر چکا ہے، مگر ہم نے ایسا کوئی قافلہ نہیں دیکھا جو وطن میں آیا ہو تو اس طریقے سے لٹ کے آیا ہو جیسے فاطمہ کا گھرانہ لٹ کے آیا تھا، جیسے زینب لٹ کے آئی تھی، جیسے ام کلثوم لٹ کے آئی تھی۔ اے عزیزو، آپ کو احساس ہو رہا ہے نا؟ آپ زمین پہ بیٹھے ہیں نا، گرمی کا احساس ہے نا؟ ہائے ہائے، آپ تو مسائل سنتے ہیں تو رونے لگتے ہیں نا؟ ذرا اس بہن سے پوچھو جس بہن کے سامنے ماں جایا ذبح کیا جا رہا تھا، اس زینب دکھیا سے پوچھو کہ جس کا ماں جایا خود خنجر سے ذبح کیا جا رہا تھا، ذرا اس بچی سے پوچھو جو اپنے بابا کے جنازے کو بے گول و کفن دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں اے عزیزان گرامی، اب یہ ہماری اختتام کی منزل پر ہے، آج جلوس مدینے پہنچ رہا ہے۔ ہاں مدینے پہنچانے آئے ہیں نا، مگر ہائے عزادارو، جب یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا تو بشیر ابن جزلم آواز دے رہا تھا، اے مدینے والو، مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، فاطمہ کا باپ تاراج کر دیا گیا۔ عزادارو سنو گے، جب یہ آواز روضہ رسول پہ پہنچی تو روایتیں کہتی ہیں کہ جناب عباس کی مادر گرامی ام البنین بھی وہیں تھی اور ان کے عباس کا بیٹا جناب فضل بھی وہیں تھے۔ عزادارو جناب فضل کو لیے ہوئے جناب ام البنین آگے بڑھی، ہماریوں کے قریب آئی، سید سجاد جس ہماری پہ تھے جناب فضل کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد کہتے چچا چچا یہ بتائیے میرا بابا موجود تھا یا نہ تھا؟ بابا میرا موجود تھا یا نہ تھا؟ عزیزان گرامی، سید سجاد نے آواز دی، فضل تمہارے بابا نے بڑے مجاہدانہ عمل کیا ہے، مگر دیکھو اپنے بابا کے لیے نہ کچھ کرنا۔ عزیزان گرامی، اسی اثنا میں حسین کی ایک یتیمہ چھوٹی سی بچی جو کربلا نہ جا سکی تھی، وہ بیمار صغرا آئی، آنے کے بعد زینب کی عماری کے پاس آئی، کہ اماں کی عماری کہاں ہے؟ اماں کی عماری کہاں ہے؟ بس زینب نے کہا جاؤ جاؤ رباب کی عماری پر۔ عزادارو جیسے ہی جناب صغرا آئی، آنے کے بعد پوچھا اماں میرا بھیا گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا، اے اماں میرا بھیا اصغر کہاں ہے؟ روایت کے جملے ہیں جناب رباب نے چیخ مار کے رویا، رونے کے بعد کا صغرا اب تیرا بھیا تو نہیں ہے، ہاں ایک کرتا ضرور لائی ہوں جو تیرے ماں جائے اصغر کا ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ اے عزیزو، رو لیجئے، کریا کر لیجئے، نہ جانے ہم اگلے برس رہیں گے نہ رہیں گے، مگر ہاں ہماری عزیزو آئی۔ بس سن لو، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جب کوئی وطن آتا ہے تو بہت سے لوگ مستحب سمجھ کے اپنے بزرگوں کی قبر پہ جاتے ہیں۔ جناب زینب نے کہا بشیر ہم اپنے گھر نہیں جائیں گے، پہلے روضہ رسول پہ جائیں گے۔ روضہ رسول پہ زینب آئی، اپنے کو رسول کے روضے پہ گرایا، ہائے گرانا تو آواز دیتی ہے نانا، ارے جسے زبان چسائی تھی اسے کند خنجر سے ذبح کر دیا گیا۔ روایت کے جملے جب مرثیہ پڑھنا شروع کیا زینب نے، قبر رسول کو زلزلہ آ گیا، آواز آئی زینب بس کرو، زینب بس کرو۔ عزیزو پھر ماں کی قبر پہ آئیں، الوداع کیا، جملہ تمام میں نے کر دیا، میں نے تمام ایک جملہ سن لو۔ اور میری ماں میری بہنوں، آج ہماری کر کے جا رہی ہوں، بڑا تم نے اونا محمد کا نوحہ پاہا، بہت ماتم کیا ہے اونا محمد کا، مگر اس زینب کو سلام کرو جس نے کربلا سے لے کے آج سے پہلے تک اپنے نونہالوں کا ماتم نہیں کیا۔ سید سجاد آئے، کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ جائیے اپنے گھر، آپ جائیے اپنے گھر۔ عزیزوں، کیا آپ نے سنا ہے آج تک کہ کسی شوہر نے یہ کہہ دیا ہو کہ ہم اپنی شریک حیات کو نہیں پہچانتے؟ عزیزوں، اگر کوئی شوہر یہ کہہ دے وہ بھی مصیبت کے وقت نہیں پہچانتے، اس عورت کے لیے اس سے بڑا کوئی صدمہ نہیں ہو سکتا۔ مگر جو بیوی خود اپنے گھر میں آنگن میں آ کے رو رہی ہو اور کریا کر رہی ہو اور شوہر عبداللہ نکلے
اور نکلنے کے بعد کہیں بی بی جاؤ اپنے گھر جاؤ نا، اپنے وارثوں کا ماتم اپنے گھر جا کے نہ کرو۔ عزاداروں بتاؤ کیا بی بی پہ گزری ہوگی؟ ایک بار جناب زینب نے سر اٹھایا آسمان کی طرف، آواز دی عبداللہ قیامت ہو گئی، تم نے بھی نہ پہچانا، میں کوئی اور نہیں ہوں، حسین کی دکھیاری بہن، حسین کی دکھیاری بہن زینب ہوں۔ عبداللہ کو یوم یہ سننا تھا، عبداللہ بھی زمین پہ بیٹھ گئے، بازو کو پکڑا، پکڑنے کے بعد حجرے میں لے گئے جس میں جناب زینب رہا کرتی تھی۔ عزیزو جیسے ہی قفل کھولا، تالا کھولا، جناب زینب نے داہنا قدم رکھنے کے بعد ایک چیخ ماری، اپنا جب بستر دیکھا نا جس پہ رونا محمد سوتے تھے، زینب نے چیخ مار کے کہا اے رونا محمد، ارے تیری ماں لٹ کے مدینے آئی ہے، اب تیرا ماتم کرے گی، اے رونا محمد، اب تک ماں نے ماتم نہ کیا تھا، زینب لٹ کے آئی ہے تیرا ماتم کرنے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد